بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 14 اگست 2025 دن جمعرات کا پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 19 صفر 1447 ہجری دن جمعرات کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 20 صفر 1447 ہجری دن جمعرات کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 29 ساون 2082 دن جمعرات کا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 14 اگست 1947 یوم آزادی جو ہر سال 14 اگست کو منایا جاتا ہے، پاکستان میں ایک قومی تعطیل ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 14 اور 15 اگست 1947 کے درمیان برطانوی راج کے خاتمے کے بعد ایک خود مختار ریاست وجود میں آئی۔ 14 اگست 1947 بلقیس ایدھی کی پیدائش، جو پاکستان کی مشہور فلاحی شخصیت اور عبدالستار ایدھی کی اہلیہ تھی، یہ آزادی کے دن ہی ہوئی۔ 14 اگست 1948 گلگت بلتستان کے عوام 1 نومبر کو اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں، کیونکہ اسی دن 1947 میں انہوں نے ڈوگرا حکومت کے تسلط سے نجات حاصل کی۔ گلگت بلتستان کی آزادی کے 3 ماہ بعد شگر بھی آزاد ہوا۔ 12 فروری 1948 کو شگر کے بہادر عوام نے آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈوگرا حکومت کا خاتمہ کر کے اپنا علاقہ آزاد کرایا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق 1 سال بعد یعنی 14 اگست 1948 کو ہوا۔ 14 اگست 1951 پاکستان پوسٹ نے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیا جو اب کلیکشن کی دنیا میں نایاب مانا جاتا ہے۔ 14 اگست 1956 پاکستان نے اپنے آئینی نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تحت پہلا یوم آزادی منایا۔ 14 اگست 1967 پاکستان کی پہلی باقاعدہ فوجی پریڈ کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں فضائیہ اور بحریہ نے بھی حصہ لیا۔ 14 اگست 1988 جنرل ضیاء الحق نے یوم آزادی کے موقع پر قوم سے اپنا آخری خطاب کیا، کیونکہ اس کے چند دن بعد وہ ایک طیارہ حادثے میں انتقال کر گئے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔